حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ جو بابل شہر کے جادوگر تھے، بابل شہر کا جادو یہ اپنے اثر میں اس قدر مؤثر جادو تھا کہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں قاری صاحب تشریف فرمائے وہ ببابل ہاروت و ماروت، یہ قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ بابل کے اندر وہ ہاروت اور ماروت، تو گویا اس میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، جادو کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ تو بابل کے جو جادوگر تھے ساحر، ان کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ان سے نسل در نسل روایت ہوتی چلی آ رہی ہے، منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی پر ایک ایسی کتاب نازل ہوگی کہ جس کتاب کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ بڑا مزیدار نسخہ ہے، وظیفہ ہے، تعویذ ہے، تعویذ، دم ہے، درود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخری نبی کے سینے پر ایک کتاب اترے گی جس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ تو ان جادوگروں نے کہا کہ جو تمام صورتیں اس قرآن کی، ان صورتوں کی آخری آیت لکھے گا۔ ہر صورت کی، سورہ فاتحہ اس کی آخری آیت، سورہ بقرہ ہے آخری آیت، آل عمران ہے آخری آیت، نساء ہے آخری آیت، مائدہ ہے آخری آیت، انعام ہے آخری آیت، اعراف ہے اس کی آخری آیت، انفال ہے اس کی آخری آیت، توبہ ہے اس کی آخری آیت، سورہ یونس ہے آخری آیت، ہود ہے آخری آیت، یوسف ہے آخری آیت۔ ہر صورت 114 صورتیں، ہر صورت کی آخری آیت لکھ کے کچھ بھی نہ کرے، وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لے۔ تو بابل کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم جادو کرتے ہیں تو پکا اثر کرتا ہے، لیکن جو شخص یہ 114 صورتوں کی آخری آیت اپنے اوپر لکھ کے رکھے گا، کوئی جتنا مرضی پکا جادو کیوں نہ کرے، کوئی جادو اس پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکے۔ اللہ ہر جادو کے شر سے، حضور کے قرآن کے لفظوں کی برکت سے اس کو محفوظ فرما لے گا۔